آئیڈیل نقشہ ایسا جس کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق مانگو. جب تک وہ نہیں ہوگا تو آپ کی ریئل زندگی کی اصلاح نہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ وہ شخصیت جو ہے آپ کی بخشش کے معاملے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، بخشش کے معاملے میں یوں شخصیت ہے، آپ ان کے نقش قدم پر چلو. اور پھر یہ توبہ ہی ہے. توبہ کے لیے اس نے اقبال نے ربائی یہ بڑی اچھی کہی کہ یا اللہ اول تم مجھے معافی کر دینا، اور اگر معافی نہ کرنا کسی وجہ سے ضروری ہو جائے تو مجھے حضور پاک کی نگاہوں سے علیحدہ معافی سزا دینا، تاکہ یہ نہ ہو کہ میرے اعمال جو ہیں اس ذات کے سامنے خفت کا باعث بنے. مطلب یہ احساس جو ہے نا، یہ ساری توبہ ہے. ہاں اندازہ یہ جو ہوگا مکن رسوا حضور خواجہ مارا، مقصد یہ ہے کہ یہ نہ کرنا، یہی توبہ ہے. توبہ کا مطلب ہے پسندیدہ آئیڈیل کے سامنے رسوا نہ ہونا، یہ توبہ ہے. توبہ کا ایک اور طریقہ ہے، لمبی چوڑی مضمون کی بات کو سارے مل کے بیٹھے یا رب العالمین ہمیں تو ہمارے گناہوں کی توبہ قبول فرما، ہمیں طریقہ تو ایسا کوئی نہیں آپ ہمارے گناہوں کی توبہ قبول کرا. آج سے پہلے جو گناہ زرزد ہو گئے، غلطی سرزد ہو گئی، اور تو مالک ہے، تو معاف کرنے والا ہے، ان سب کو تو اپنی رحمتوں سے بخش دے، معاف کر. اور آئندہ ہم مطلب غلطیوں سے باہر رہنے کی تو سے توفیق مانگتے ہیں. ہمیں غلطیوں سے باہر رکھ، ہمیں اپنا سادہ سادہ نیک نیک بندہ بنا دے. ہم جانتے ہیں کہ زندگی موت کی زد میں ہے، ہم جانتے ہیں کہ تمام حاصل محرومیوں کے اندیشے میں نکل جائے گا. اس لیے تو ہمیں اپنے راستے پر سیدھا چلانے کے لیے ہمارے غلط راستوں کے اعمال سے ہمیں توبہ جو کی ہے ہم اسے قبول کریں. طریقہ اتنا سارا بس اللہ تعالیٰ معافی فرمائے. توبہ جو ہے اس کو یاد گناہ میں استعمال نہیں کرنا، بلکہ گناہ کو بھولنے کے لیے استعمال کرنا. یہ اس کی وارننگ ہے کہ توبہ جو ہے نا یاد گناہ نہ بن جائے. اس میں یہ بات اس لیے آپ کو دبی دبی کہی ہے یاد گناہ کہ آدھے رائٹر لکھنے والے وہ کسی انسان کو اچھے انجام کے لیے یہ بعد میں اس یہ شخص اچھا ہو گیا ویسا ہو گیا اور پھر یہ شخص جو ہے نا بڑا نیک ہو گیا، یعنی رائٹر تو وہ اس کے گناہ کے زمانوں کو اتنی لذت سے بیان کرتے ہیں کہ وہ گناہ کا ابلاغ ہوتا ہے. ایسے رائٹرز جو ہیں گرفت میں آئیں گے. وارننگ نمبر 4 خطرناک وہ لوگ جنہوں نے گناہ میں تلذذ ڈھونڈا اور پھر اس کو بیان کیا گناہ کے زمانے، چاہے بعد میں اس کو سزا ہی دلوا دی اپنی قلم سے کہ یہ دیکھو اتنا برا انسان تھا، اس کو اللہ نے سزا دے دی. بعد میں اس سے پوچھا جائے کہتا ہے یہ تو میں نے اس گناہ گار کو سزا تو دلوا دی ہے. بعد میں سزا دلوانا اور چیز ہے، گناہ کو لذت گناہ کے ساتھ بیان کرنے والا آدمی اپنے پڑھنے والوں میں اس گناہ کو رائج کرنے کا جب تک ذریعہ بنتا جائے گا اس کے نامہ اعمال میں برائی لکھی جاتی رہے گی. اس لیے ریٹن ورڈ جو ہے اس سے توبہ کرنی چاہیے. ریٹن ورڈ میں کبھی مطلب برائی کا ساتھ نہ دیا جائے. تو گناہ لکھے ہوئے گناہ جو ہیں کیے ہوئے گناہ سے زیادہ خطرناک. اب میری بات سمجھ رہے ہیں؟ لکھے ہوئے گناہوں سے بچو. پڑھے نہیں ہے گناہ کو پڑھو نا. اب یہ دیکھو کہ گناہ تو نہیں کیا، آپ نے صرف فلم گناہ دیکھا. فلم گناہ کو دیکھنا بھی گناہ ہے. حدیث شریف ہے من استحسن قبیحا فقد عمل، جس نے برائی کی تحسین کی اس نے عمل کر دیا. تو برائی کی تحسین بھی برائی کا عمل ہے. برائی دیکھنا بھی برائی ہے، برائی پڑھنا بھی برائی ہے، برائی لکھنا بھی برائی. کرنے کے تو مقام ہی اور ہے، یعنی کہ برائی کو پڑھنا بھی برائی ہے. کہ میں ویسے دیکھ رہا ہوں کہ یہ کیا ہوتا ہے برائی، اس کے بعد ہم اس کو دیکھیں گے فائٹ کریں گے نا. آپ کی نگاہ میں منظر برا آ جائے تو برائی پیدا ہو جاتی ہے. نگاہ میں اندھیرے پیدا ہو جائے تو اندھیرا دل ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ نگاہوں کو نورانی مناظر سے روشن رکھا کرو. نور کے مناظر یا جمالیاتی پیکر جو ہیں ان کے چکر لگایا کرو. آستانے ہیں، دوسرے واقعات ہیں، نیک بزرگوں کے مقامات ہیں. خالی وہاں جانے سے آنکھوں میں جہاں تک روشنی پیدا ہوگی دل میں بھی روشنی پیدا ہوگی. اس لیے بڑا اس بات کا خیال رکھنا
کہ آپ کا وزٹ نورانی مقام کا ہو، آپ کے احباب دوست جو ہیں وہ نورانی اندیشے رکھتے ہو، خیال رکھتے ہو، ان کا فکر نورانی ہو، تو برے آدمی کی صحبت سے، خالی برے آدمی کی صحبت سے برائی نہ کرنے کے باوجود آپ کا نامہ اعمال میں برائی لکھی ہوگی۔ خوشبو کے پاس بیٹھو گے تو نہ کچھ کرنے کے باوجود آپ خوشبودار ہو جاؤ گے۔ اس لیے اپنی محفل کی اصلاح بھی کرنی چاہیے، اپنی لائبریری کی اصلاح بھی کرنی چاہیے۔ لائبریری میں وہ کتابیں نہیں ہونی چاہیے جو آپ سند نہیں بنانا چاہتے اپنی اولاد کے لیے۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ لکھا ہوا ورڈ جو ہے وہ بھی آنا چاہیے۔ ویسے گناہ کا بیان بھی گناہ ہے، اور گناہ کا جو ہے منظر بیان کرنا بھی گناہ ہے، اس کا فلم بھی گناہ ہے۔ آپ بات سمجھتے ہو؟ تو اس کا بیان بھی گناہ ہے۔ اس کی توبہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس راستے سے نکل گئے جہاں برائی ہے۔ کہ ہمیں پتہ نہیں کہ برائی ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا، جب دن میں آ گئے تو رات کا تمنا بھی چھوڑ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب نور میں انسان داخل ہو جائے تو پھر وہ اندھیرے سے بالکل نکل گیا، خیال بھی نکل آئے۔ اس لیے اب گناہ کیا ہوتا ہے؟ آنکھوں کا گناہ ہوتا ہے، کان کا گناہ ہوتا ہے، یعنی گناہ سننا بھی گناہ ہے، گناہ دیکھنا بھی گناہ ہے، گناہ بولنا بھی گناہ ہے، گناہ سوچنا بھی گناہ ہے، اور اس کی سزا ہے سوچ پراگندہ۔ یہ میں نے آپ کو پہلے ایک دفعہ کہانی سنائی تھی، اور پھر وہی کہانی سنا دیتا ہوں۔ کہانی لگاؤ، لوگ کیا کہتے ہیں؟ اچھا، وہ کہانی کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے اس کا گناہ خیال کا گناہ ہے۔ کہانی لکھنے والا لکھتا ہے کہ ایک آدمی تھا، وہ ہندو تھا، راجا تھا، شہر سے گزرا، گاؤں سے گزرا، گلی سے گزرا، اس کا نگاہ اوپر اٹھ گئی نگاہ بے ارادہ۔ اس نے دیکھا وہ خوبصورت انسان لڑکی، اس کے جی میں آئی، ہندو راجا تھا شادی شدہ، جی میں آئی کہ اس کو بھی رانی ہونا چاہیے۔ اب اس کی دوسری شادی کا تصور ہندو میں کام ہی تھا۔ وہ دیکھا یہ تو بڑا گناہ ہو گیا۔ وہ اپنے گرو کے پاس چلا گیا کہ میری نگاہ میں لذت گناہ کا احساس پیدا ہو گیا۔ گرو نے کہا یہ تو بہت بری بات ہوگی، تو تباہ ہو جائے گا، تو سیدھا دوزخ میں جائے گا۔ نے کہا گرو صاحب کچھ کرنا چاہیے۔ کہتے ایک صورت ہے، یا تو آگے دوزخ میں جائے گا تو یا یہیں آگ میں جل جا، بچ جائے گا۔ اس نے کہا بہتر یہ ہے کہ یہیں جل جانا بہتر ہے۔ آگ جلائے گی روشن۔ گرو اور چیلا دونوں آگ کی طرف گئے۔ جب آگ کے قریب بادشاہ پہنچا راجا، تو گرو نے پکڑ لیا، کہتے راجا سزا تیری پوری ہو چکی، خیال کا گناہ تھا، خیال جل گیا، تو اب تم واپس آ جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ خیال کا گناہ جو ہے عمل کے گناہ سے پہلے ہوتا ہے، اور پھر عمل کے گناہ کے بعد بھی رہتا ہے۔ اس لیے خیال کی توبہ بہت ضروری ہے۔ خیال جب تک کسی آئیڈیل کے ساتھ نہ رہو گے خیال نہیں ہونے ہوگا، خیال محفل میں اصلاح ہوگا۔ تو خیال کی اصلاح ہونی چاہیے، خیال کی توبہ پہلے ہونی چاہیے، پھر آپ کا ذہن بھی درست ہو گیا، قلب بھی درست ہو گیا۔ قلب کا معنی محبوب بھی یا نیک ہونا چاہیے، مطلب قلب کا یہ ہے، دل نہیں ہوتا۔ آپ نہیں سمجھتے دل کیا ہوتا، جانتے ہو دل؟ اچھا، دل کا مطلب یہ ہے کہ دل بھر جو ہو اور وہ بھی نیک ہو۔ مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر بھی برائی نہ ہو۔ تو یہ سارے آپ کے انوائرمنٹ جتنے بھی ہیں نا، سارے کے سارے نیکی کے طرف آ جائے۔ جس طرح بدی کے زمانے میں آپ کا انوائرمنٹ ہے، اس طرح نیکی کے زمانے میں بھی آپ کا ماحول ہونا چاہیے۔ سارا ماحول جو انتخاب میں جہاں اختیار ہے، جہاں اختیار ہے وہاں نیک ماحول ہو، نیک سماعت ہو، نیک بولنا ہو، نیک پڑھنا ہو، نیک سوچنا ہو، نیک محبتیں ہوں، اور نیک انجام ہو، اور پھر یہ نیکی ہے پھر توبہ ہوگی۔ ویسے بھی توبہ ہو گئی ہے تو توبہ کا یہ طریقہ ہے، اور کوئی طریقہ آپ بات غور کر لیں۔ اگر عمل کم ہو جائے انسان کا تو کم از کم توبہ کم نہیں ہونی چاہیے۔ برے اعمال سے بچانے والی سوائے توبہ کی کوئی نہیں ہے۔ نیکی میں کمی کو دور کرنے والی توبہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ بلکہ فقراء بڑے بڑے کہتے ہیں یا اللہ ہم توبہ ہی کر، توبہ قبول کر لیں۔ ہم اعمال سے بھی توبہ، تو جو ہم نے باتیں کی اس سے بھی توبہ۔ آدھی بات ہمیں ریاکاری کی تھی، ہم ہر چیز توبہ کرتے ہیں، کہاں کیا کرتے رہے، ہم عبادت کیا کرتے رہے۔ آدھی عبادت لوگ کرتے ہیں دکھلاوے کی، لوگ نہیں، اور لوگوں کی بات ہو رہی کہ دکھانے کی عبادت ہے، لوگوں کے سامنے کی عبادت ہے۔ اور عبادت جو ہے اس کے اندر کوئی ریا بھی ہوتی ہے۔ ریا کا معنی نمائش، اللہ کے لیے جو عبادت نہ کی جائے، دنیا کے لیے کی جائے، اور بعض اوقات شریعت کے لیے بھی کی جائے،
شریعت اللہ تو نہیں ہے نا، نظام ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ عبادت جو پیور اللہ تعالیٰ کی نہ ہو اس میں ریا شامل ہو سکتی ہے، اور بہت سارے لوگوں کے پاس ایسا ہوتا ہے، تو اس لیے اس عبادت سے بھی دیکھ لو۔ اور پھر آخری بار توبہ ایک کشتی ہے جو آپ کو دریائے معصیت کے پار لے جاتی ہے۔ اگر آپ کا فیصلہ پکا ہے کہ میں معصیت کے دریا میں نہیں آنا، کشتی جلا دو، پھر آخری توبہ سے بھی توبہ